اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، ایک بہترین دعا جسے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مفاتیح الجنان میں بھی لکھا ہے اور شیخ نوری علیہ الرحمہ نے صحیفہ ثانویہ الویہ میں بھی لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان لہذا الدعاء فی کلمات ارباب التلسمات و تسخیرات، کہ اس دعا کے کلمات میں عجیب تلسمات ہیں، تسخیرات ہیں، اور بعض علماء نے وقد ذکر، وہ فرماتے ہیں کہ وقد ذکر لہ آثارا عجیبہ، عجیب و غریب اس کے آثار علماء نے لکھے ہیں جو عجیب اور غریب تسخیرات، تلسمات اور آثار سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا، اگر کوئی کنیز خدا اس دعا کو پڑھتا ہے یا اس کے جو بیان کیے گئے طریقے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ کامیابی حاصل کرے گا، کامرانی حاصل کرے گا۔ یہ دعائے سیفی مشہور ہے، معروف ہے، دعائے قاموس سے بھی اس کو حرز یمانی بھی کہتے ہیں۔ کئی علماء نے، کئی مشائخ نے اس دعا کو پڑھا، اس کے کئی فوائد حاصل کیے۔ آج آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت مبارک میں چند ایک اس کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ آپ تمام مومنین اس ویڈیو سے پہلے، اس دعا سے پہلے ان فوائد کو ضرور سنیے تاکہ آپ کے اس دعا کو پڑھنے میں جو لطف آئے گا، جس عمل کو آپ کرنا چاہیں گے اس میں آپ کو بہترین سکون ملے گا، کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس دعا کو کس مقصد کے لیے، کن مطالب کے لیے، کن چیزوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور اس کی کیا تاثیرات، تسخیرات ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اس دعا کا فائدہ ہے، من جملہ ان فوائد میں سے محبوب و مطلوب کے تسخیر کے لیے اور حاجات کی قبولیت کے لیے، یہ کوئی عجیب قوت تسخیر اور تاثیر ہے اس دعا میں، محبوب اور مطلوب کے لیے۔ اور اس دعا کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کنویں یا نل کے پانی پر اس دعا کو پڑھ کر دم کرے، پھونک مارے اور اپنے اہل و عیال، عزیز و قارب رشتہ داروں کو پلائے تو ان سے اللہ تعالی غربت کو ختم فرما دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ خدا، کنیز خدا اس دعائے قاموس کو کسی دوڑے ہوئے، بھاگے ہوئے، گھر سے نکلے ہوئے فرد کی واپسی کے لیے کاغذ پر اس دعا کو لکھے، پھر اسی کاغذ پر اس بھاگے ہوئے، دوڑے ہوئے شخص کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کر کسی بڑے پتھر، وزنی پتھر پر یا وزنی چیز کے نیچے رکھ دے تو جو شخص بھاگ گیا ہے، گھر سے نکل گیا ہے، وہ شخص اس دعا کی برکت سے اس طریقے سے وہ واپس آ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس دعائے قاموس کو باقاعدگی سے، استمرار کے ساتھ روزانہ یعنی پڑھ لے، ہر دن ایک مرتبہ پڑھ لے، تو فرماتے ہیں اس شخص کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ جب وہ مرے گا تو مؤمن ہو کر مرے گا۔ اور اگر کوئی شخص، اگر کوئی عورت، کوئی مرد اس دعا کو اپنے اوپر یا اپنے گھر کے کسی فرد پر 41 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، پھونک مارے، تو وہ دنیا اور آخرت کی تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو 40 دن تک ہر دن صبح کے وقت یعنی نماز صبح کے بعد 3 مرتبہ پڑھے تو وہ اولیاء الہی کی کرامت اور بزرگی کو پائے گا، اور
اگر 40 دن تک صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھے، ہر دن 3 مرتبہ، تو لوگوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، عزیز و اقارب کے درمیان، دوستوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اسے عزت اور مقام عالی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی وقت 41 مرتبہ پڑھے، 1 دن میں پڑھے، 2 دن میں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے اولیاء کرام کی کرامت سے نوازے گا، اور وہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشہور اور معروف ہو جائے گا، لوگ اس کی مثالیں دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ خدا اس دعائے سیفی یعنی حرز یمانی یا دعائے قاموس کو صبح و شام 1 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لے، تو رب کریم اسے اپنی خاص محبت سے نوازے گا۔ یعنی وہ بندہ جو صبح و شام اس دعا کو پڑھے گا وہ محبوب الہی بن جائے گا، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس دعا کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ جو اس پر پریشانی ہے، سختی ہے، وہ اس سے دور ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ شب جمعہ نصف شب یعنی آدھی رات کے وقت اٹھ کر وضو کرے اور 2 رکعت نماز قرب الہی کی نیت سے پڑھے، یعنی نیت کرے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ صبح کی نماز کی طرح پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سی سورہ پڑھے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارک میں صلوات کا ہدیہ نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اس دعائے سیفی کو پڑھے۔ جب یہ دعا مکمل کر لے اور آخر میں آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھے، تو فرماتے ہیں وہ کتنی ہی بڑی سخت پریشانی میں شکار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل سے، اس دعا کی برکت سے اسے پریشانی اور تکالیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ ایسے پریشانی و تکلیفوں سے دور ہو جائے گی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیسے یہ ختم ہوئی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قیدی ہو، جیل میں ہو، اگر وہ اس دعا کو 7 دن تک نماز صبح کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے جلد وہ رہائی پائے گا۔ اگر کسی شخص کے ہاں کوئی چوری ہو جاتی ہے اور معلوم نہیں ہے کہ چور کون ہے، تو چاہتا ہے کہ اس کا مال ملے، یا پھر یہ ہے کہ وہ چوری کرنے والا اسے معلوم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ رات کے وقت یعنی مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح سے پہلے 2 رکعت نماز تقرب الہی کی نیت سے پڑھے۔ طریقہ کیا ہوگا کہ نیت کرے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قرب الہی کے لیے، یعنی قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ شمس کو 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الضحیٰ اور علم نشرح کو 1 مرتبہ پڑھے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھ کر 1 مرتبہ دعائے سیفی پڑھے، اور کسی سے بات کیے بغیر مصلی سے اٹھ کر سیدھا جائے، دوبارہ وضو کرے، پھر آ کر بستر پر سو جائے۔ تو فرماتے ہیں اس عمل کے اس طریقے سے وہ خواب میں اپنی کھوئی ہوئی چیز جو اس کی چوری ہو چکی ہے یا چور، دونوں کو وہ دیکھے گا۔ تو بڑے فوائد ہیں اس دعا کے، بڑی اہمیت ہے اس دعا کی، اور یقیناً کہ جو شخص اس پر پابند رہتا ہے اس دعا کو پڑھنے میں، تو بھی کسی بھی حاجت کی پوری ہونے کی نیت سے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو، تو بھی فرماتے ہیں کہ 7 دن تک روزانہ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو
पूरा फरमाएगा। तो साहिबान ईमान, ये दुआ बरकत के हवाले से बहुत अहम है। अपनी मुरादें पाने के लिए, मुहिम तरीन काम में कामयाबी हासिल करने के लिए भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं। तो आइए उस दुआ को हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बि अदखिलनी फी लुज्जति बहर अहदियतिक व तमताम यम्मे वहदानियतिक वक़व्विनी बिक़ुव्वति सत्वति सुल्तान फ़रदानियतिक हत्ता अख़रुज इला फ़ज़ाइ साअति रहमतिक वफ़ी वजही लम्आत बरक़िल क़ुर्ब मिन आसार हिमायतिक महीबम बिहैबतिक अज़ीज़म बिइनायतिक मुतजल्लिलन मुकर्रमन बितअलीमिका व तज़कियतिक व अल्बिसनी खिलअल इज़्ज़ति वल क़बूल व सहिल ली मनाहिजल वुस्लति वल वुसूल व तव्विजनी बिताजिल करामति वल वक़ार व अल्लिफ बैनी व बैना अहिब्बाइका फी दारिद दुनिया व दारिल क़रार वर्ज़ुक़नी मिन नूर इस्मिका हैबतन व सत्वतन तन्क़ादु लियल क़ुलूब वल अरवाह व तख़ज़अु लदय्य अन्नुफ़ूस वल अशबाह या मन ज़ल्लत लहू रिक़ाबुल जबाबिरा व ख़ज़अत लदैहि अनाक़ुल अकासिरा ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक वला इआनता इल्ला बिक वला इत्तिका इल्ला अलैक इदफ़अ अन्नी कैदल हासिदीन व ज़ुलुमात शर्रिल मुआनिदीन वरहमनी तहत सुरादिक़ात अर्शिक या अक्रमल अक्रमीन अय्यद ज़ाहिरी फी तहसील मराज़िक व नव्विर क़ल्बी व सिर्री बित्तिला'i अला मनाहिज मसाईक इलाही कैफ़ अस्दुरु अन बाबिका बिखैबतिन मिन्क वक़द वरदतुहु अला सिक़तिन बिक वकैफ़ तयसुनी मिन अताइक वक़द अमरतनी बिदुआइक वहा अना मुक़बिलुन अलैक मुल्तजियुन इलैक बाअद बैनी व बैन अअदाई कमा बाअदत बैन अअदाई इख्ततिफ अब्सारहुम अन्नी बिनूर क़ुद्सिक व जलाल मजदिक इन्नका अंतल्लाहुल मुअती जलालन निआमिल मुकर्रमा लिमन नाजाका बिलताइफ़ि रहमतिक या हय्यु या क़य्यूम
या ज़ल जलाल वल इकराम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।